کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے مولوی صاحب بےایمانی کا پیسہ ہے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، مولوی صاحب بیاج کا پیسہ ہے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، مولوی صاحب بہن کی جائیداد ہڑپ کے بیٹھے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، مولوی صاحب بھائی کا حق مار کے بیٹھے قربانی۔ یعنی جانور بے داغ ہونا چاہیے، قربانی کرنے والا جتنا بھی داغدار ہو چلے گا۔ ہمارے پاس ڈیلی میسج آ رہا ہے مولوی صاحب بکرے کی سینگ ٹوٹی ہے قربانی ہوگی کہ نہیں، بکرے کے کان میں چھید ہے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، مولوی صاحب بکرے کو پیدائشی سینگ نہیں ہے قربانی ہوگی۔ قربانی کا جیسے ہی مہینہ آتا ہے سوالات کی بوچھار ہونے لگتی ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے مولوی صاحب بےایمانی کا پیسہ ہے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، مولوی صاحب بیاج کا پیسہ ہے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، مولوی صاحب بہن کی جائیداد ہڑپ کے بیٹھے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، مولوی صاحب بھائی کا حق مار کے بیٹھے قربانی۔ یعنی جانور بے داغ ہونا چاہیے، قربانی کرنے والا جتنا بھی داغدار ہو چلے گا۔ میرے بھائیوں ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ جس طریقے سے ہم قربانی کے جانور کے بارے میں اتنے ہم اتنے الرٹ ہیں، اتنے چاق و چوبند ہیں اور اتنی نظر رکھتے ہیں، اگر بکرا لانے کے بعد پتہ لگ جائے کہ عیب دار ہے، لوگ اس بکرے کو واپس کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں کا یہ مطلب مزاج ہے کہ نہیں صاحب ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہمارا بکرا ایک دم صحیح سلامت ہونا چاہیے۔ تو بھائی صاحب جس طریقے سے قربانی کا جانور صحیح سلامت ہونا چاہیے، ایسے ہی قربانی کرنے والا بھی صحیح سلامت ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی صحیح سلامت رکھنا چاہیے۔ اور مجھے کہنے دیجئے اسلام میں نماز کا درجہ پہلے ہے اور قربانی کا بعد میں ہے۔ سال بھر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن قربانی میں ماشاءاللہ بڑا آگے آگے رہتا ہے اور بڑے فخر کہتا ہے مولوی صاحب ہم 3 بکرا کرت رہے ہیں، اس سال بھی 3 بکرا کریں گے، کم نہیں کریں گے۔ انسان قرضے لے کے کرتا ہے مگر کرتا ہے، یعنی یہ جذبہ ہے قربانی کا۔ میں اس جذبے کو اس کی ناقدری نہیں کرتا ہوں، میں اس جذبے کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ مگر میرے بھائیوں اسلام میں قربانی کے پہلے نماز کا نمبر ہے۔ ہم جب قربانی کرتے ہیں نا، ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا میں ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اگر واقعی میں قربانی کرنا چاہتے ہو میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو۔ ابراہیم کی زندگی میں ہمیں نماز کی پابندی بھی ملتی ہے، باتیں اور بھی بہت ساری ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہت سارے نمونے ہیں میرے بھائیوں۔ میں سمجھتا ہوں گلا خراب ہونے کے باوجود جتنی باتیں میں نے بیان کر دی ہیں، عمل کرنے کے اعتبار سے اتنی ہی باتیں کافی ہیں۔ آگے 9 ذی الحجہ کا دن آ رہا ہے، عرفہ کا دن آ رہا ہے۔ یہ مسئلہ بھی آج کل بڑا پوچھا جا رہا ہے کہ مولوی صاحب عرفہ کا دن کون سا دن ہے؟ کیا جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں وہ دن عرفہ کا دن ہے؟ اگر وہ دن ہے تو پھر ہمیں تو 8 تاریخ کو یہاں عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جب یہاں 8 تاریخ ہوتی ہے تب عرفات میں حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں مسئلہ یاد رکھو، حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ تب رکھو جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جائیں۔ حدیث میں کہا گیا عرفہ کے دن کا روزہ، اور عرفہ کا دن کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں عرفہ کا لفظ آ گیا تو حاجیوں کا عرفات میں جس ٹائم ہے اس ٹائم ہمیں وہ روزہ ملنا چاہیے، تو میرا جملہ نوٹ کر لو، دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں وہاں رات ہوتی ہے، اور جب وہاں صبح ہوتی ہے فجر کا ٹائم ہوتا ہے تب تک حاجی لوگ عرفات چھوڑ کے مزدلفہ جا چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ تو کبھی زندگی میں عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ بلا وجہ کی جو ہے یہ ایک حکمت لگائی جا رہی ہے۔ آپ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھیں، اور یہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ ایک بہترین موقع ہے اللہ کی طرف سے ہماری بخشش کا۔ گرمی کا موسم ہے، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ پورے 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، مگر کوشش کر کے 9 ذی الحجہ کو ضرور روزہ رکھیں۔ اور بقرعید والے دن جیسا کہ شیخ عبدالرحیم ریاضی صاحب نے بھی بیان کیا کہ صبح صبح جو ہم جاتے ہیں بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے قربانی کے گوشت سے شروعات کرتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی روزہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بقرعید کے دن کا افطار بکرے کی کلیجی سے ہوتا ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی، یہ کوئی افطار نہیں ہوتا، کوئی روزہ نہیں ہوتا، یہ ایک سنت ہے، اس پر عمل کیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی ڈائبٹک ہے، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کسی کو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ عیدگاہ میں بسکٹ لے جا کے کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پانی پی سکتا ہے۔ یہ کوئی روزہ نہیں ہے جو آپ بقرعید کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد 3 دن، ٹوٹل 4 دن، اور عید کا دن بھی شامل کر لیجئے،
سال میں 5 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس میں آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چند باتیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سیرت ابراہیمی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت سارہ کا اور حضرت ہاجرہ کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین گرمی کی شدت کو کم کر کے رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ اللہ موسم کو شاداب اور پربہار کر دے۔ اللہ گرمی کی شدت کو کم کر دے اور رحمتوں کی بارش ہم سب پر نازل فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔